الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم بالدارين آمين إلى أن قال: يقول تعالى كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة مثلهم فيما فيه من عطاء ربك. ان آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دو فریقین، ایک دنیا طلب کرنے والا اور ایک آخرت طلب کرنے والا، ہم دونوں کو دیتے ہیں. هو المتصرف والحاکم، کیونکہ مصرف الامور اللہ کی ذات ہے، وہی حاکم ہے. الذین لا یجوز، جو کبھی ظلم نہیں کرتے. ویعطاء ما یستحق من السعادة والشقاوة، پھر وہ سب آدمی جو سعادت شقاوت کی ہے یعنی ان کے مطابق ان کو دیتے ہیں. فلا راد لحکمه ولا مانع لما اعطى ولا معطي لما اراد. اللہ کے حکم کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اور نہ وہ جو ارادہ فرمائے اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا وما كان عطاء ربك محظورا لا يمنعه احد ولا يرده راز. تیرے رب کا عطا جو ہے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. وقال تعالی وما كان عطاء ربك محظورا منقوصا. تیرے رب کا دینا جو ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وقال الحسن وإبراهيم مملوكا، یعنی محظور کا معنی ممنوع، یعنی اللہ کا جو رزق ہے جو دینا ہے اس کو کوئی منع نہیں کیا جاتا. ثم قال تعالی انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. دیکھو ہم نے ایک دوسرے پر کیسے فضیلت دی ہے دنیا میں. فمنهم الغني والفقير، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانی ہے. والاسلم الکبیر بین ذلک، کوئی خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کوئی درمیانی شکل کا ہے. ومن يموت صغيرا ومن يعمر، کچھ ہیں جو لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں اور کچھ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں. سب اللہ کا نظام. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تفاوت من دار الآخرة أكبر من الدنيا. دار آخرت میں ان کے اعمال کے تفاوت کے مقابلے ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا. قال منهم من يكون في الدركات في جهنم سلاسل وأغلالها. کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے نیچے پڑے ہوں گے اور ان کے گلے کے اندر بھی زنجیریں ہوں گی، پاؤں میں بھی زنجیریں ہوں گی. ومنهم من يكون في الدرجات الأولى ونعيمها وسرورها. اور بعض ایسے ہوں گے جن کے اونچے اونچے درجے ہوں گے، اللہ کے نعمتوں میں ہوں گے. ثم على الدرجات يتفاوتون فيما هم فيه وعلى أعلى الدرجات يتفاوتون. پھر جو جہنم میں ان کے بھی فرق ہے. ایک عام کافر ہے، ایک ابو جہل ہے، ایک قارون ہے، پھر ان کے مطابق ان کو عذاب ہوگا. اسی طرح جو مومن ہیں ان کو بھی ان کے مدارج کے مطابق اللہ درجات دیں گے. جنت کے اندر گویا کہ 100 درجہ ہے. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. 2 درجہ کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے فاصلے میں ہے. وہ بھی صحیح ہے نہیں
صحیحین میں روایت ہے بخاری اور مسلم میں ان اعلی الدرجات الاولی یرون اعلی الدین کما ترون الکوكب القمر فی السماء، جو درجات اولی والے ہیں وہ اس دین کو دیکھیں گے ایسے جیسے کوئی ستارے کو دیکھتا ہے. فلہذا قال الآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. الطبرانی من روایت دردان سلمان مرفوعا ما من عبد يريد ان يرتفع في الدنيا مرتفعا الا وضع الله في الاخرة اكبر منها. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں میری شان میری عقل زیادہ ہو جائے تو جنت میں اتنا کم ہو جائے گی. ثم قال والله اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول تعالى المراد المكلفون من الأمة، اس امت میں سے جو مکلف ہے ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك لا له شريكا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. فتقعد مذموما، اگر تم نے شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم مذموم اور ذلیل ہو کے بیٹھا ہوگا. لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي أبدت معه، کیونکہ پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے کہ جن کو تم نے میری عبادت میں شریک کیا ہے ان سے مدد مانگو. اور اس کے بعد اور جن کو تم نے شریک بنایا اللہ کا وہ تو نہ نقصان کر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے. اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں. فقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن سليمان بن سيار بن الحكم عن طارق بن شهاب بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول من أصابته فاقة فاضرب لم تصب فاقته، اگر کسی آدمی کو فقر آ گیا، بھوک آ گئی اور لوگوں سے مانگے تو اس کی بھوک کبھی پوری نہیں ہوگی. ومن أصاب بالله يسلب الغنى إما آجلا إما غنى آجلا، اور جس نے اپنے فقر کو اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ سے مانگا یا تو اللہ اس کو فوراً غنی کر دیتی ہے ورنہ آخرت میں دیں گے. تباہ ابو داؤد الترمذی کا حدیث بشیر سلمانوی وقال الترمذی حسن صحیح غریب. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور تیرے رب کا یہ حکم ہے عامر کی بات تھی عبادت لا شریک لہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں لفظ ہے نا قضا، تو اس کا معنی ہے اللہ کا حکم. قال مجاز و قضا یعنی وصا و قضا کا وہی ابن کعب رسول اللہ یعنی اللہ نے حکم فرمایا لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. فلہذا قال بعبادی بر الوالدین، پھر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا، کیونکہ خالق کی حقیقی تو اللہ ہے نا، لیکن تخلیق کا مجازی مرحلہ جو ہے وہ تو والدین ہے. تو جب والدین کو بھی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے تو کسی غیر کو کیسے شریک کریں؟ اگلے بندہ والدین کے ساتھ یہ نہیں کرو میری، بلکہ ان سے بھلائی کا معاملہ کرو. قبل والدین احسان والوالدین احسان قولی فی الآیت ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی، تو سب نے میری طرف لوٹنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس یعنی وہ اس حالت میں ہے کہ ان میں ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، یہ معنی کہ اف ڈالو، معنی کوئی ایسی بات ہی نہ کہو جو ان کو بری لگے. ای لا تسمعهما توصیتا فالتعبیب الذی ودع مبادر القول السیب، یعنی کوئی ایسی بات نہ کہو جو کوئی ہو جس سے تیرے والدین کے دل میں تکلیف پہنچے. اگلی بات یہ ہے کہ مجھے اف بھی نہ کہو کیا یہ جو خدا تن میں تنگ کر رہے ہیں، ایسی بات ہرگز نہ کہے. بلا تنہارما الا تنفذ لگانیہما، یعنی ان کو جھڑک بھی مت. فلما نہا القول الکبیر والفعل الکبیر، یعنی قول کبھی سے بھی ان کے سامنے منع کیا، فعل کبھی سے بھی منع کیا. اب اللہ نے حکم کیا کہ بات بھی ان سے اچھی کرو اور ان کے سامنے عمل بھی اچھا کرو. وقال وقل لهما قولا كريما لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتوضيح، جب والدین سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، اچھی بات کرو، ان کی توقیر اور تعظیم کا پورا خیال کرو.
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ہر کام میں اپنے کندھے جھکا دو، کیا معنی تابع ہو جاؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ آپ ان سے ایسے مہربانی کریں جیسے بچپن میں ان نے میرے ساتھ مہربانی کی. ثم أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. اگر والدین مشرک ہیں اور شرک میں مر جائیں پھر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اگر زندہ ہیں تو کر سکتے ہو یا اللہ ان کو ہدایت، لیکن اگر وہ شرک پہ مر گئے اب ان کے لیے دعا مغفرت کی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مغفرت مومن کے لیے ہوگی، کسی مشرک کے لیے نہیں. وَقَدْ جَاءَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ، والدین سے نیکی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. مِنْ حَدِيثِ الْمَرِيمِ تُرْجَعَتُ مَرِيَ نَبِيٌّ صَعِدًا مِنْبَرٍ. حضور پاک حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ اپنے منبر پہ کھڑے ہوئے، اس کے بعد فرمایا آمین آمین آمین. یہ ریاض علامہ امنتا. صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور آپ کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے؟ قال اتانی جبریل فقال، میرے پاس جبریل آئے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت انت ذکرت ونی صلی علیہ قل آمین فقلت آمین. انہوں نے کہا حضور وہ بندہ بڑا ذلیل ہے جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے اور تجھ پہ انہیں ضرورت نہ پڑے تو کہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا. تو آمین کہا، میں نے کہا آمین. ثم قال اللہ کی الفاظ انتہا اشارہ ثم قل آمین مصان. اور انہوں نے کہا وہ بھی بدبخت ہے کہ جس کو رمضان شریف کا مہینہ ملا پھر رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تھی، یہ بھی بڑا بدقسمت ہے. پھر اس نے میں نے کہا آمین. ثم قال رغب عن فاضل ادرک والدیہ وحدہما، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جس کو والدین میں والد یا والدہ یا دونوں بوڑھے ملے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گئے، یہ بھی بڑا بدبخت ہے. اور اس کے لیے بھی کہو آمین. حدیث ناظر قال امام احمد السلام شیخ قال علی وسلم الصلاۃ میں اوفان والے گزار ان رجل منهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن من ابواب المسلمين الى طعامه وشرابه حتى يستغني وجد له جنة البتة. آپ نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو لے کے اپنے ساتھ رکھ لے، اس کا کھانا پینا لباس رہائش سب انتظام کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. امن آتک غلام مسلمان، اور جس بندے نے کسی غلام مسلمان کو آزاد کیا کان فقاتہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. یہ جزاء کل عضو من عضو منہ، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہوگا. ثم قال عبد اللہ محمد جعفر کا شعبہ سمیت ترکیب الزید رحمانہ ہو الا انه قال رجل من قومه قالوا مالك او ابن مالك وزاد ومن ادرك والديه او احدهما ودخل بعده الله. آپ نے فرمایا جس کو بوڑھے والدین بھی ملے اور پھر بھی جہنم میں جائے تو اور بھی رحمت سے دور. حدیث آخر قال امام احمد حدثنا عفان مال سلمة الزاهي زيد الضراب وعن مالك بن البشير من يقول والناس ذكرت مسلما، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اس کے لیے جہنم کا وہ بدلہ بن گیا. فإنه العزم النظامی بحرد العزم النظامی، اس کی ہر ہڈی کے بدلے ہر جوڑ کے بدلے اس کے ہر جوڑ کو آزاد کیا. وَأَنْ أَدْرَكَ عَلَى وَالِدَيْهِ دُونَ يَكُنْ لَهُ، جس کو والدین ملے لیکن پھر بھی وہ جہنم میں گیا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو اور رحمت سے دور کرے. وَمَنْ ذَمَّ يَتِيمًا مِنْ أَبْوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ، کسی نے یتیم بچے کو اپنے ساتھ رکھا کھانے میں پینے میں حتیٰ کہ بڑا ہو گیا وجبت له الجنہ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے. حدیث آخر قال امام احمد حدثنا حجاج بن سجاد قال حدثنا شعبہ بن قتادہ رحمہ اللہ يحدثنا ابي مالك البشيري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرك والديه او احدهما ثم دخل النار من بعد فقد الله واصحابه. آپ نے فرمایا جس کو والدین کا بڑھاپا بھی نصیب ہوا لیکن پھر بھی جہنم میں گیا تو اس کو اللہ اور بھائی رواہ ابو داؤد 83 شعبہ زیاد بن بخور.
حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا عفان قال عفان قال اسماعیل بن شادبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رغمان فرجل الركعات ابويا كلاهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة ہلاکت ہو مٹی میں ملے اس کا چہرہ جس کو والدین میں سے ملا لیکن ان کی سبب سے وہ جنت میں نہ گیا نہیں حال رجل خرج وجه مسند جبي وانجي استعمال الترمذي حديث اخر قال الامام احمد بن ابراهيم قال احمد وابو اسماعيل بن زيد وقال فصل على اخي ان عبد الرحمن صاحب سيد بن ابي رضي الله تعالى قال راغبا فرجل ذكرت عنده فلم يصل علي اس آدمی کا منہ بھی مٹی میں ملی جس نے میرا نام سنا اور پھر مجھ پہ درود نہیں پڑا راغبا فرجل دخل عليه شهر اور اس کا منہ بھی مٹی میں ملے جس کو رمضان ملا اور بخشش نہ ہوئی راغبا فرجل ادرك عنده الله اكبر مطلب یہ ملا اور جتنا اور جس کو والدین کا بڑھاپا میں ملا پھر بھی بدبخت جنت میں لگ گیا نعلم الى قالوا واسطه انا من ابراهيم الدورقي النبي ابراهيم ثم قال عليك من هذا الوجه حديث اخر قال الامام محمد بن يونس قال محمد قال عبد الرحمن بن حسين قال حدثنا حسين بن النبي النبي حسين ومالك بن الساعدي قال بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء رجل من الانصار ایک آدمی آیا فقال هل بقي عليهم ابوي شيء بعد الموت يعبرهما اور یہ پوچھا حضرت میرے والدین فوت ہو گئے تو ان کے موت کے بعد بھی میں ان کے ساتھ نیکی کوئی بھلائی کر سکتا ہوں اور میں بالکل کر سکتے ہوں الصلاۃ علیہما پر جنازہ پڑھو پر استغفار رحمان کے لیے بخشش مانگو انفاذ عہد اور اگر انہوں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا پورا کرو اکرام صدیقہما اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرو صلۃ الرحم الذی لا رحم الا بشریہ اور صلہ رحمی بھی کرو اور الذی بقی علیکم ما بعد الموت ان کی موت کے بعد یہ چیزیں باقی ہیں کہ ان کے دوستوں سے بھی بھلائی کرو اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو استغفار بھی کرو اور اگر انہوں نے کوئی چیز خیرات کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا وہ پورا کرو اس کے بعد فضلہ کو دعوت باجی حدیث استعمال برابر سے وسیع بھی حدیث آخر قال الامام محمد رضو قال رجل قال غنی محمد رضی بن عبد الله بن طلحہ نبی المعارف الجاهمة السلمي ان جاهل قال يا رسول الله اردت الغزوة وجئتك استشيرك حضور میں نے ارادہ کیا جہاد پہ جانے کا تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ سے مشورہ لوں فقال لك من آپ کو بجھت تمہاری ماں زندہ ہے فقال نعم وزگا ہے فلزمها جاؤ اپنے ماں کے ساتھ رہو کی خدمت کرو فإن الجنة عند رجليها جنت میں ان کے قدموں میں ہی ملے گی ثم مسالی وقائش تک وجہ القول 3 دفعہ فرمایا رواه النسائی ماجہ مجید الجنی حدیث آخر قال محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خادم آزان میں تعمادی کربا قال لا یوصیکم بآبائکم اللہ پاک نے تمہیں وصیت کی ہے کہ والدین کا خیال کرو یوصیکم بامہاتکم الا یوصیکم بامہاتکم الا یوصیکم بامہاتکم الا یوصیکم بالاقرب الاقرب پھر اللہ نے 3 دفعہ تمہیں حکم دیا ہے کہ ماں کا خیال رکھو ماں کا خیال رکھو ماں کا خیال اس کے بعد اور جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا بھی خیال کرو باہر ابن ماجہ من حدیث عبد الله بن یعقوب حدیث آخر قال احمد حدثنا یونس قال ابو عواد اشهد ان النبي من يرجو قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم لا يقول يدعو المعطي الدنيا امك واباك ہاتھ اوپر والا ہو دینے والا نیچے والا نہ ہو امك واباك تمہاری ماں تمہارا باپ اختك واباك تمہاری بہن تمہارا بھائی ثم ادناك پھر اور جو قریبی رشتے دار ہیں حدیث آخر قال ابو بکر احمد بن خالد البزار في مسنده حدثنا ابراهيم مصطفى التركي اسلام بن عبد الحسن بن جعفر ان ليس بن سليمان لك مدر مرسل ان سليمان بن النبي قال في الطواف حاملا امه يطوف بها ایک آدمی نے اپنی اماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا
حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے وہ سارا حج کندھے پہ اٹھا کے کیا، آپ نے میں اللہ ولا تم نے رہے گا نہ ان کا حق بھی ادا نہیں کیا. او کمال کو مقال بزادار ویروان حاضر والحسن بن ابی جعفر ضعیف واللہ عالم. تو اب ان کو مسئلہ یہ سمجھیں کہ جیسے کہ ایک آدمی نے حضور سے مشورہ کیا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا تمہاری ماں ہے تو اس کی خدمت. اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت اگر مجاہدین کی ایسی ضرورت نہ ہو، اگر دشمن ہمارے ملک میں حملہ کرتے تو پھر ماں باپ سب چھوڑ کے اور دشمن کو روکنا ہو. بات تو سب. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمارے اور کافروں میں یہی فرق ہے کہ کافر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، اور سب نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کو جا کے اولڈ ہوم میں داخل کر دیں کہ ابھی اب وہی ان کو کھلائیں گے پلائیں گے. کبھی وہ عید کے موقع پر خوشی کے موقع پر ان پہ کارڈ بھیج دیتے ہیں، یا کبھی سال میں ایک دفعہ آ کے ان کو لے لیتے ہیں. یہ کافر ہے. لیکن حضور نے بتایا کہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت. سبحان اللہ. اور اسی طرح کافر جو ہے وہ کسی رشتے داری کا خیال نہیں کرتے ہوگا، لیکن اپنا اپنا فکر کرو رشتے داروں کا کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، رشتے داروں کا بھی کیا. اور اسی طرح جو مر جائے وہ ایک دفعہ اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن کرنے کے بعد میں بھول جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کہ وہ مر گیا. اسلام میں کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی والدین سے نیکی کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، تاکہ تمہارے ثواب جو ہے وہ تمہارے والدین کو برابر پہنچ جائے. اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ اس جیسی سلامتی اور رحمتیں اور نعمتیں کسی بدن پہ بھی نہیں. واللہ اعلم.